تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ. امید کروں گا آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی، بخوبی اچھے سے نظر آ رہی ہوگی. تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صحیح بخاری کی احادیث نمبر 93 ہے. جو ٹاپک ہے ہمارا کتاب خوابوں کی تعبیر. صحیح بخاری میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کیا حکم ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. اپنی ہم لوگوں کی آج 16ویں ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. آدھا رمضان گزر چکا ہے، باقی گنتی کے رمضان رہ گئے ہیں. عشرہ مغفرت بھی ہم لوگوں سے جا رہا ہے. تو جتنی ہو سکے مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ پاک سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبول و منظور فرمائے. اور ابھی ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اتباع سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح صاف آ جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے. اس میں تنہا اللہ کی یاد کرتے، پھر چند مقرر دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتے، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا میں ہی تھے. چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، لفظ ما لم یعلم تک. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے مونڈھوں کے گوشت درد فرمائے، درد کے مارے پھڑک رہے تھے. جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو. چنانچہ آپ کو چادر اوڑھ دی گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، نادروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورق بن نوافل بن اسد بن عبد الغزائی بن کسا کے پاس لائیں، اور جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلید کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے، اور اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی. اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو. ورق نے پوچھا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا. تو ورق نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورق نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی اور رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں، ہم اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے
وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد برق کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے۔ لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، اور اس طرح کی بات پھر کہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ فلق الاسباب سے مراد ہے کہ دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفتنہ میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خوب سچا کر دکھایا ہے، یقیناً تم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سرکار کے بالوں کو منڈوائیں گے یا کچھ کتروائیں گے اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں، پھر اللہ نے سردست تم کو ایک فتح خیبر کرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا چھیلا لویس حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کریے اور اسے بتا دینا چاہیے کہ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پس اس کے شر سے پناہ مانگنے اور اس سے اپنے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس کی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عبداللہ بن یحییٰ سے ان کے والد نے اور یحییٰ سے ان کی عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت سے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت سے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت ثابت حمید، اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں یہ صرف اس مشاورت باقی رہ گئی کہ صحابہ نے پوچھا کہ مشاورت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ میرے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ وہ بولے کہ میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری دشمنی میں تم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی چال چل کر رہیں گے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح
اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں میری اولاد میں سے چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور جیسے اس نے اپنا احسان مجھ پر اور تیرے دادا پر پہلے سے پورا کیا، اس طرح تجھ پر اور یعقوب کی اولاد پر احسان پورا کرے گا، پیغمبری عطا کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ اسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اسی نے میرے ساتھ کسی احسان اس وقت کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو جنگل سے لے آیا، اور بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہی ہے علم و حکمت والا۔ اے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا میں اپنا فرما بردار بنا کر اٹھا اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ فاتر، بدیع، متبر، باری اور خالق ہم معنی ہیں۔ بد بادیہ سے ہے، یعنی جنگل اور دیہات۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ والصفات میں فرمایا کہ جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پس تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا کہ جواب دیا کہ میرے والد، آپ کیجئے اس کے مطابق جو آپ کو حکم دیے جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب وہ دونوں تیار ہو گئے اور اس پیشانی کے بل الٹا دیا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ السلمہ کا مطلب ہے کہ دونوں جھک گئے اس حکم کے سامنے جو انہیں دیا گیا تھا۔ وطلا یعنی ان کا منہ زمین سے لگا دیا، اونڈھا الٹا دیا۔ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اور یوسف کے ساتھ جیل خانے میں 2 اور جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں کچھ دیکھتا ہوں کہ میں انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر خوان اور روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ ہم کو ان کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم تو آپ کو بزرگوں میں سے پاتے ہیں۔ وہ بولے کہ جو کھانا تم دونوں کے کھانے کے لیے آتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا، اس سے پہلے کہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی ہے۔ میں تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے وہ انکاری ہیں، اور میں نے تو اپنے بزرگوں ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ ہم کو کسی طرح لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قیدی بھائیو، جدا جدا بہت سے معبود
اچھے یا اللہ اکیلا اچھا جو سب پر غالب ہے۔